السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ ربیع النور کا یہ مہینہ ہے اور ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے۔ آج میں آپ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کا عمل بتاؤں گا، یعنی 12 ربیع الاول کا عمل۔ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن بس ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کی شادی کو 10 سال ہوئے ہیں، 12 سال ہوئے ہیں، 15 سال ہوئے ہیں، 18 سال ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، اگر آپ کو ابھی تک اولاد نہیں ہے، چاہے وہ خواہ 4 ہی مہینے کیوں نہ ہوئے ہوں، اور ابھی تک آپ کو اولاد نہیں ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی کر لیں، کیونکہ کئی سارے عمل ایسے ہوتے ہیں جو 11 دن کرنے ہوتے ہیں، کوئی ایسا آتا ہے جو 21 دن، 41 دن، 3 مہینہ، مطلب ہر طرح کے عمل علیحدہ علیحدہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے صرف سال میں ایک بار ہی کرنا ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار اس ہی سال میں اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور اسی عمل کی برکت سے آپ کو صالح اولاد عطا فرما دے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح میں نماز فجر کے بعد سے لے کر آپ نے 4 بجے سے پہلے یہ عمل کسی بھی وقت میں کر لینا ہے۔ جو وقت آپ کو اچھا لگے، جو وقت آپ کو بہتر لگے، آپ اس وقت میں اس عمل کو کر لیں۔ ربیع الاول میں نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب ہونے کے بعد سے لے کر 4 بجے تک کسی بھی وقت میں آپ یہ عمل کر لیں، صرف ایک زوال کے وقت کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو کوئی بھی سامان کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے میز پر اس وقت میں کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو میں آپ کو ضرور لے کر آتا، مگر ہاں بس اتنا مان لیں کہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے، جو کہ بھئی میں اس کو نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ میں میٹھی چیز کیسے بناؤں گا، ہے نا۔ آپ نے میٹھی چیز اپنے گھر پہ اس دن بنانا ہے، چاہے میٹھے چاول بنا لیں یا حلوہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، آپ اسے بنا لیں، یا کھیر جو دودھ اور چاول کی مل کے بنتی ہے آپ اسے بنا لیں۔ کوئی بھی میٹھی چیز آپ ایک تیار کر لیں، اپنے گھر میں تیار کریں، کسی دکان سے آپ خرید کے نہ لائیں، بلکہ کوئی بھی میٹھا سامان آپ اپنے گھر میں بس ایک تیار کر لیں، اور جس وقت میں آپ عمل کریں بس اسی اعتبار سے آپ اپنے گھر میں میٹھی چیز بھی تیار کر لیں۔ مثلا ہم کو لگتا ہے کہ ہم 8 بجے عمل کریں گے، تو ہمیں 8 بجے تک یہ میٹھی چیز اپنے گھر میں بنا کر کے تیار رکھ لینا ہے۔ اب اس پہ پڑھائی کیا کرنی ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کرنا، پورا دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش اس پہ جواب ملے گا اور آپ اس کو ضرور کریں گے۔ اگر آپ نورانی وظائف 1M پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس پر ہم آپ کے لیے، آپ کی سہولیتوں کے لیے روزانہ وظائف اور اچھی باتیں لاتے رہتے ہیں، اور اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جب میٹھی چیز آپ کے گھر میں تیار ہو جائے، مثلا میٹھے چاول مان لیں تیار ہو گئے، تو آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، اپنے سامنے لا کر میٹھے چاولوں کو رکھ لیں۔ اور عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ربیع الاول کے دن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ سن لیجئے گا۔ آپ نے تین بار درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی سب سے بیسٹ درود پاک ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شوہر بھی کر سکتا ہے اور بیوی بھی کر سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی کر لے۔ اس عمل کے لیے پاکی کا ہونا لازمی ہے، آپ پاک ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ 100 بار کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو۔ 100 بار آپ نے یا کریمو یعنی کرم کرنے والے، اس کا معنی ہوتا ہے کرم کرنے والا۔ آپ نے 100 بار یا کریمو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے 101 بار
101 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اگر آپ کو پورا یاد ہے تو پورا پڑھ لیں، ورنہ 101 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طریقے سے پڑھ لیں، ہے نا۔ اس کے بعد میں آپ نے پھر پڑھنا ہے یہ 1000 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ آپ نے اول میں 3 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 100 مرتبہ یا کریمو پڑھ لیا، پھر 101 بار استغفار بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں آپ نے 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ جو درود پاک آپ پڑھیں گے، یہ کون سا درود پاک پڑھیں گے آپ یہ سن لیجئے گا۔ یہ آپ نے بہتر ہے، خاص ہے آپ کے لیے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں یا آپ کوئی اور سا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کوئی اور سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے آپ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک کو، پھر اس کے بعد میں آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ رہا آج کا عمل جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے۔ یہ ہے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 100 بار یا کریمو پڑھنا ہے، 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 3 بار درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ آپ نے جو میٹھی چیز بنائی ہے آپ اس پہ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کر لیں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا مہینہ اور ان کی پیدائش کا یہ دن ہے، خاص کر انہی کے صدقے سے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، مطلب جس انداز میں آپ سے دعا کرنا آتا ہو آپ اس انداز میں اللہ سے دعا کر لیں۔ اور اس کے بعد میں اب مین بات آتی ہے کہ ان چاولوں کا یعنی اس میٹھی چیز کا سامان کا کرنا کیا ہے۔ اب یہ آپ نے ربیع الاول کے دن کا عمل ہے۔ جلوس محمدی گر آپ کی بستی میں نکلتا ہے، اس میں چلنے والے بچوں کو بھی آپ یہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں سے جو تبرک ہے یہ اس میں سے تھوڑا سا سب سے پہلے یہ تبرک فاتحہ خوانی کے بعد میں سب سے پہلے اس تبرک کو تھوڑا سا شوہر اور بیوی، پہلے شوہر پھر بیوی دونوں یہ تناول کر لیں، چاہے تھوڑا تھوڑا کریں یا کچھ زیادہ کریں، بہرحال یہ دونوں تھوڑا تھوڑا پہ سب سے پہلے تناول کر لیں۔ اس کے بعد میں جتنا بھی یہ سارا تبرک بچا ہے، جو چاول میٹھے بچے ہیں، جلوس محمدی میں شامل ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ تقسیم کر دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے لیے پیدائش کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ اس روز جو بھی آپ سے ہو سکے وہ صدقے کے طور پر کسی نہ کسی غریب کو آپ دے دیں۔ 100 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 1000 روپے، 500 روپے، جو بھی آپ کا حساب ہو کسی نہ کسی غریب کو صدقے کے طور پر دے دیں۔ کسی مدرسے کے طلباء جو غریب ہو اسے آپ صدقے کے طور پر دے دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ بہت جلد اللہ کریم آپ کو صالح اولاد دینے والا ہے، آپ کو بہت جلد اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیے، ہمارے پاس لڑکے کی پیدائش کے لیے ہمارے پاس دوائی دی جاتی ہے، یعنی جن کے پاس کئی ساری لڑکیاں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس دوائی ملتی ہے۔ اگر آپ کو اس دوائی کی ضرورت ہو کہیں سے بھی تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کو یہ دوائی مہیا کرا دی جائے گی۔ چلیں اللہ کریم ہم سب کو دعاؤں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو بہنیں میری مجھ سے دعا کے لیے کہتی ہیں میرے مولا پروردگار اس برکتوں والے مہینے کے صدقے سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان سب کو چاند سے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما مولا، سب کی گودوں کو بھر پروردگار۔ جو بے اولاد ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے صدقے سے مولا ان سب کو بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔